446 میں آ کر شیعوں کی حکومت کو ختم کیا تغرل بیگ سلجوکی نے۔ سلجوک مسلمان ہوئے تھے محمود غزنوی کے دور میں۔ سلجوک ان کے بڑے کا نام تھا۔ تو ایک دفعہ محمود غزنوی نے سلجوک سے پوچھا اگر مجھے تیری مدد کی ضرورت ہو تو کتنے آدمی پیش کر سکتے ہو؟ تو اس نے ایک تیر دیا، کہا یہ ایک تیر ہے میرا، کسی کو یہ تیر بھیج کر میرے علاقے میں بھیج دو تو چند گھنٹوں میں 1,00,000 تلواریں تیرا پیرا دینے کے لیے تیار ہوں، میرے پاس اتنی طاقت ہے۔ تو یہ سلجوک کی نسل میں تھا تغرل بیگ۔ اللہ تعالیٰ نے جب عرب زوال کا شکار ہو گئے اور ضعف کا شکار ہو گئے، جیسے بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں، جب قوموں پہ زوال آتا ہے تو اس کا بھی کوئی علاج نہیں، پھر اور قوم کو جگہ ملتی ہے۔ جیسے بڑھاپا ایک فرد پہ آتا ہے، ایسے بڑھاپا قوم پہ آتا ہے۔ قوم کا بڑھاپا جوانی میں نہیں لوٹ سکتا، جیسے فرد کا بڑھاپا جوانی کی طرف نہیں لوٹ سکتا، قوم کا بڑھاپا جوانی کی طرف نہیں لوٹ سکتا، کوئی علاج نہیں، نئی نسل کا آنا ہی علاج ہے۔ تو عرب دھل چکے تھے، 600 سال بہت ہوتے ہیں حکومت کو، اپنی صفات گم کر چکے تھے، اب نئے خون کی ضرورت تھی۔ تغرل بیگ پہلا شخص تھا جس نے آ کر اہل سنت والجماعت کو استحکام بخشا، شیعوں کی حکومت کو ختم کیا، بغداد سے، شام سے، ان سارے علاقوں سے۔ صلاح الدین ایوبی نے اسماعیلی شیعہ کی حکومت کو ختم کیا، مصر میں۔ العاضد ان کا آخری خلیفہ تھا۔ صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا پروردہ تھا، اس کا دوست تھا، اس کے دوست بھی تھا، بچہ بھی تھا اس کے سامنے، زیادہ لکھنے پڑھنے کا شوق تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے کام لیا اور اس کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا، مصر کی مدد کے لیے بھیجا۔ تو وہاں اس نے صلاح الدین ایوبی نے وہاں ختم کیا، تغرل بیگ نے یہاں ختم کیا۔ تو پھر سلجوک جو تھے نا، یہ اقتدار میں آئے۔ ادھر ختم ہو گئی سلطنت بنو عباس کی، مصر ایک چھوٹی سی ترکوں کی سلطنت۔ تو اللہ تعالیٰ پھر مرکزیت کے لیے ایک نظام چلایا۔ 2 لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں ایک میدان میں، ایک جنگلی بدوؤں کا قافلہ، جنگل کے لوگ اپنے قبیلے کو لے کر، ایک جنگلی قبیلہ اپنے سردار کے ساتھ نقل مکانی کر رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ اللہ کا نظام کہ یہ لوگ چلتے 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 اس وادی میں پہنچ گئے جہاں جنگ ہو رہی ہے، 2 لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جب یہ وہاں پہنچتے ہیں تو ایک لشکر کے قدم اکھڑ رہے ہیں اور دوسرا غالب آ رہا ہے۔ ان کو نہیں پتا شکست کھانے والے کون ہیں اور فتح پانے والے کون ہیں، ان کو نہیں پتا۔ اس جنگلی قبیلے کے سردار کا نام بھی تغرل ہے، تغرل۔ تو یہ سردار کہتا ہے جو شکست کھا رہے ہیں ان کی مدد کرو، کچھ پتہ نہیں کون ہے، کہتا جو شکست کھا رہے ہیں ان کی مدد کرو۔ تو 400 وحشی جنگلیوں نے فاتح لشکر کے پیچھے حملہ کر دیا۔ وہ تو ایک کافی ہوتا تھا، 400 دوڑ جب تلواریں پڑیں تو چند لمحوں میں نقشہ بدل گیا، بھاگنے والے جم گئے اور جمنے والے بھاگ پڑے۔ جب جنگ ختم ہوئی لشکر کے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، مجھے جانتے وہ ہو مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے۔ جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا مرضی ہے۔ ہمارے جسم زخموں سے چور سہی، تم اپنے شکستہ تیر گنو، خدا نے ترکش بولیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے، یہ بازی حق کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے۔
गर घर से मुजाहिद निकलेगा तुम कितने मुजाहिद मारोगे। तो वो उससे कहता है मेरे साथ रहना पसंद करोगे, तुमने मेरे ऊपर एहसान किया है, मैं उसका बदला देना चाहता हूँ, मेरे साथ रहना पसंद करोगे? कहने का कर लूंगा। तो उसने उसको लेकर तुर्की आया और इस्तांबुल उस वक्त रोम की हुकूमत में था। उससे फतह किया इस तुगरल के आगे चौथे पांचवें पड़पोते मोहम्मद फातेह ने। तो ये इस्तांबुल है, ये तुर्की है, बीच में एक छोटा समंदर है, यहाँ एक जागीर है। तो सुल्तान सुलेमान कहता है ये जागीर तुझे वक्फ है, इधर से रूमी मुझे तंग करते हैं हमले कर करके, तू मेरा दिफा करते रहना, ये जागीर तेरी। तो उस जागीर पे इसने अपने काफिले को आबाद कर दिया, अपने कबीले को, और एक छोटी सी हुकूमत बना ली, जो एक सूबा समझो सुलेमान सल्जूकी का, वो एक छोटा सा सूबा है। वहां जब ये रह पड़ा तो फिर ये एक शेख के बैत होता है, वहां शेख तरीक़त है, उनके यहाँ ये बैत होने जाता है। वो उसको रात अपने पास ठहराता है, तो एक कमरे में उनको उनका खादिम ठहराता है। ये जब कमरे में जाता है तो सामने दीवार में ताकशे पर कुरान पड़ा हुआ है। तो ये तुगरल बेग कहता है ये क्या है, ये क्या है? तो वो खादिम कहता है ये किताबुल्लाह है, कुरान है। अच्छा। वो उसको वहां छोड़ के बाहर चला जाता है। वो देहाती आदमी, जंगल का रहने वाला, पहली दफा जिंदगी में कुरान देखा। वो कहता है ये कुरान है, अल्लाह की किताब है, मैं अल्लाह की किताब के सामने सो जाऊं, कितनी बेअदबी है। तो उसने ऐसे कुरान उठाया और सर पे रख लिया और खड़ा हो गया। सारी रात कुरान सर पे रख के खड़ा रहा। रात के पिछले पैर उसको ख्वाब आया, खड़े खड़े उसने देखा कि उसकी पुश्त से एक चांद निकला और शेख की बेटी के सीने में जाके उतर गया। फिर उस लड़की के सीने से एक दरख्त निकला जो फैलते 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 3 बर्रे आज़म पे